الحمد لله وكفى والسلام على حبيبه المصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم المتين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمين. درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، یہ ماہ مکرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے. میں نے آیت کریمہ پڑھی. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. یہ اور بات ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کی خبر نہیں ہے. مردہ مت کہو. دوسری آیت کہتی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل کیے گئے انہیں مردہ کہنا تو بہت دور کی بات، ان کے بارے میں مردہ گمان بھی مت کرو. کہنا تو بہت دور کی بات ہے، مردہ خیال بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہو گئے ہیں، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں روزی بھی دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اس آیت کے تحت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ روزی دی جاتی ہے انہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسموں میں ہیں اور ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہیں. تو جب ان کا جی چاہتا ہے وہ جنت میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کے پھلوں کو کھایا کرتے ہیں. سبحان. شہیدوں کے مقام و مراتب بہت بلند و بالا ہے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہیدوں کے لیے 6 خوبیاں ہیں، جس میں سے پہلی خوبی یہ ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اسے معاف کر دیا جاتا ہے اور روح نکلنے کے وقت ہی اسے جنت میں اس کا جنتی ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. تیسری خوبی یہ ہے کہ اسے جہنم کا کوئی خوف نہیں رہتا. چوتھی خوبی یہ ہے کہ اس کے سر پر ایسا خوبصورت تاج رکھا جائے گا کہ جو دنیا کی تمامی چیزوں سے بہتر ہو. پانچویں خوبی یہ ہے کہ ان کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوریں دی جائیں گی. اور چھٹی خوبی یہ ہے کہ 70 آدمیوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. شہید ہونا آسان بھی ہے اور شہید ہونا بہت مشکل بھی. پہلے مشکل کو سمجھے کہ شہید ہونا مشکل کیسے؟ تو مشکل
اس حساب سے ہے کہ ہر انسان کو اپنی جان بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے، اس لیے ہر انسان اپنی گردن کٹوانا یا اپنی جان کو قربان کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اور آسان اس لیے ہے کہ پل بھر میں بندہ درجہ شہادت کو حاصل کر لیا کرتا ہے، اور زمین کی پستی سے وہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جایا کرتا ہے۔ تو شہید ہونا آسان بھی ہے، شہید ہونا مشکل ہے۔ شہید کی 3 قسمیں ہیں: شہید حقیقی، شہید فقہی، شہید حکمی۔ شہید حقیقی اسے کہا جاتا ہے جو راہ خدا میں قتل کیا جائے۔ شہید فقہی اسے کہا جاتا ہے جو ظلماً قتل کیا جائے، اور شہید حکمی اسے کہا جاتا ہے جو ظلماً تو قتل نہیں کیا جائے لیکن قیامت کے دن وہ شہیدوں کے گروہ میں اٹھایا جائے گا۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے علاوہ 7 شہادتیں اور ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو طاعون میں مر جائے وہ شہید ہے، جو دھوکے سے ڈوب کر مر جائے وہ شہید ہے، جو نمونیا کی بیماری میں مر جائے وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ شہید ہے، جو دھوکے سے آگ میں جل کر مر جائے وہ شہید ہے، جو عمارت کے نیچے دب کر مر جائے وہ شہید ہے، اور جو عورت بچہ کی پیدائش کے وقت مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ان تمام قسموں میں سب سے اعلیٰ قسم کے شہید وہ ہیں جو راہ خدا میں قتل کیے جاتے ہیں، جو شہید حقیقی ہے۔ شہید اور احساس زخم۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ شہید کے پاؤں بھی گھائل ہوتے ہیں، بازو بھی کٹتے ہیں، سینے میں چھید بھی ہوتا ہے، خون کا فوارہ بھی باہر نکلتا ہے، گردن بھی کٹتی ہے، تو لہٰذا اسے بڑی تکلیف ہوا کرتی ہوگی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شہید برحق کو بہت معمولی سی تکلیف ہوا کرتی ہے، بہت چھوٹی سی تکلیف۔ خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید قتل کی صرف اتنی سی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی کہ تم ایک چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہو۔ سبحان، بس صرف اتنی سی تکلیف شہید قتل کی محسوس کرتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے سمندر میں یہ سوال تیرنے لگے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے جسے اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے، اسے اتنی معمولی سی تکلیف ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے، آپ اس طرح اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیے، ڈاکٹر مریض کو دوا یا انجیکشن کے ذریعے بے ہوش کرتا ہے، پھر اس کے جسم کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، ہڈیاں توڑتا ہے، جوڑتا ہے، چمڑے سیلتا ہے، لیکن مریض کو ذرہ برابر بھی تکلیف کا اثر محسوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مریض پر دوا کا اثر غالب رہتا ہے۔ اسی طرح جو شہید برحق ہوتے ہیں اس پر اللہ، اس کے رسول کی محبت اس درجہ کی غالب ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کا پاؤں کٹتا ہے پر اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اس کے بازو کٹتے ہیں پر اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اس کے جسم سے خون کا فوارہ نکلتا ہے پر اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، یہاں تک کہ
کے اس کی گردن کٹتی ہے پر اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. اس کا دل تو یہی چاہتا رہتا ہے کہ یہ تو ایک جان ہے، اگر کروڑوں جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب میں اپنے محبوب پر قربان کر دیتا. سبحان اللہ. جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو حضرات تکلیف قتل کی شہید بس معمولی سی محسوس کرتا ہے، اور یہ شہید ہے جو جنت میں جانے کے بعد بھی دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا. آقا فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی شخص وہاں کی نعمتوں راحتوں کو دیکھنے کے بعد دنیا میں آنا پسند نہیں کرے گا، مگر یہ شہید ہوگا جو آرزو کرے گا کہ اے کاش میں پھر سے دنیا میں بھیجا جاؤں اور ایک بار نہیں بلکہ 10 بار راہ خدا میں قتل کیا جاؤں. سبحان. حضرات اسلام کی نشر و اشاعت کی خاطر بہت ساری جنگیں ہوئی، بہت سارے لوگوں نے جام شہادت کو نوش کیا، لیکن کربلا کی جو جنگ تھی یہ سب سے الگ تھی، اس لیے کہ سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مصیبتیں اٹھائی ویسی مصیبت کسی شہید نے نہیں اٹھائی. یہاں تک کہ آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے، وہ بھی اس حال میں کہ آپ کے رفقا، آپ کے عزیز، آپ کے اہل و عیال بھی ساتھ تھے، یہ سب بھی بھوکے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے لیے تڑپ رہے تھے. انسان اپنی بھوک کو، اپنی پیاس کو تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اسے بچوں کی بھوک اور پیاس پاگل بنا دیتی ہے. ان حالات میں اگر کوئی رستم پہلوان بھی ہوتا تو وہ گھٹنے ٹیکنے کو تیار ہو جاتا، اپنی گردنیں جھکا دیتا، اس کے حوصلے پست ہو جاتے، وہ باطل کے سامنے سمجھوتا کرنے کو تیار ہو جاتا. لیکن قربان جاؤ امام علی مقام کی ہمت پر، شجاعت و بہادری پر کہ آپ کے حوصلے پست نہیں ہوئے، آپ کی ہمتیں کم نہیں توڑی، آپ نے گھٹنے نہیں ٹیکا، آپ نے باطل کے سامنے اپنے سر کو خم نہیں کیا، بلکہ آپ نے دین مصطفیٰ کی حفاظت کی خاطر، شریعت و سنت کو بچانے کی خاطر اپنے ننھے علی اصغر کی جان کو قربان کر دیا، اون محمد کی زندگی کو قربان کر دیا، علی اکبر کی جان کو قربان کر دیا، سینہ عباس کی جان کو قربان کر دیا، یہاں کہ 72 زخم کھانے کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو بھی قربان کر دیا، کے دین کو بچا لیا، شریعت و سنت کو بچا لیا. جبھی تو ہند کے اندر لکھتے ہیں شان امام علی مقام میں کہ شاہ است حسین، شاہ است حسین، دین است حسین، دین پرست حسین، سب یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین. تو حضرات اس امام علی مقام کے ہم لوگ چاہنے اور ماننے والے ہیں. ان کی شہادت کا مہینہ چل رہا ہے، لہذا شریعت و سنت کے مطابق اپنے امام سے عشق و محبت کا اظہار کرے،
اور اپنے امام کے نقش قدم پر چل کر زندگی کے لمحات کو گزارے، اس سے حضرت امام حسین کی بھی خوشنودی حاصل ہو جائے گی اور اللہ اس کے رسول کی بھی ہمیں خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ عاشوراء کا دن 10ویں محرم کا دن کہلاتا ہے۔ یہ 10ویں محرم کا جو دن ہے یہ بڑا فضیلت والا دن ہے۔ پہلے سے اس دن کی بڑی فضیلتیں، آپ یوں سمجھے کہ 10ویں محرم کو ہی زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی۔ سنیے گا غور سے، 10ویں محرم کو ہی زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، 10ویں محرم کو ہی حضرت آدم و حوا پیدا کیے گئے، 10ویں محرم کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ خلت سے نوازا گیا، 10ویں محرم کو ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی 40 سال کے بعد اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 10ویں محرم کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی، 10ویں محرم کو ہی حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، 10ویں محرم کو ہی حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہوئے، 10ویں محرم کو ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے، 10ویں محرم کو ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، 10ویں محرم کو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے دریا میں راستہ بنایا گیا، 10ویں محرم کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور 10ویں محرم کو ہی ہم سب کے پیارے آقا کا پہلا نکاح ام المومنین حضرت صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، سبحان اللہ۔ اور 10ویں محرم کو ہی قیامت آئے گی، یاد رکھیے گا 10ویں محرم کو ہی۔ اچھا، 10ویں محرم جمعہ کے دن قیامت آئے گی، اس بار محرم کی 10ویں تاریخ جمعہ کے دن ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسی سال قیامت آ جائے گی، لیکن جب بھی آئے گی اسی تاریخ میں آئے گی، لہٰذا جب یہ تاریخ آوے تو آپ پاک و صاف ہو جایا کیجئے گناہوں سے، نہ جانے کب قیامت آ جائے، لا تأتیکم الا بغتۃ، کہ قیامت تو اچانک آئے گی۔ میرے کیف عاشوراء کے دن کی بہت پہلے سے فضیلتیں ہیں، لہٰذا عاشوراء کا ادب و احترام کیا کرے، اور یہ حرمت کے مہینے ہیں، پورے مہینے کا ادب و احترام کیا کرے اور روزہ بھی رکھا کرے، کیونکہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا یہ سنت مصطفیٰ میں سے ہے، سبحان اللہ۔ جب حضور نے اپنے صحابہ سے عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو وہ دین ہے جس کا ادب و احترام یہودی بھی کرتے ہیں، نصارہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرنے لگے تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں سال آئندہ اس دنیا میں رہا تو نبی محرم کو بھی روزہ رکھوں گا اور 10ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، سبحان اللہ۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ نبی اور 10ویں یہ دونوں تاریخ میں روزہ رکھنا سنت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ اگر 9 کو نہیں رکھ پائے تو 10 11 کیجئے، لیکن ڈبل کیجئے۔ عاشوراء کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، 1 سال پچھلے گناہوں کا ایک کفارہ بن جایا کرتا ہے عاشوراء کا روزہ، لہٰذا ہو سکے تو روزہ رکھا کرے، اور عاشوراء کے دن اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں کشادگی کیا کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں کشادگی کرے گا وہ پورے سال کشادگی میں رہے گا، سبحان اللہ۔ اس لیے اچھا پکوان پکائے، اچھا کھائے، بچوں کو کھلائے، اور عبادت و ریاضت بھی کثرت کے ساتھ کیا کرے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ماہ مکرم اور عاشوراء کے دن کی عزت، ادب
اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔